السلام علیکم ویورز۔ صبر وہ خوبصورت سفر ہے جو انتہائی بھیانک ہوتا ہے مگر اس کی منزل حسین ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس طرح سے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جوڑنے کے خیال سے پہلے ہی انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہوتا ہے مگر خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہے۔ جو زخم گہرے ہوں وہ بھرنے میں بھی وقت لیتے ہیں، مگر جب انسان کو صبر آ جائے یعنی اللہ کا پسندیدہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پسندیدہ چیزوں کو بے سہارا کون چھوڑتا ہے، اور جس کو اللہ تھام لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ بالکل ہمت ہار جاؤ اور آپ کے آنکھوں میں نمی ہو، دل بے ساختہ رو رہا ہو، زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو اور پختہ ایمان ہو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ بے شک صبر ایسی سواری ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں سے۔ جب انسان کے پاس کھو دینے کو کچھ نہ ہو پھر انسان اللہ کو کھونے سے ڈرتا ہے، بس اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے اور صبر کا دامن پکڑ کر چلتا چلا جاتا ہے۔ کوئی حسرت بھی نہیں رہتی، کوئی تمنا بھی نہیں رہتی، اور اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ عزت اور ذلت دینے والا صرف اللہ ہے۔ ہم انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے تو آپ رسوائے زمانہ ہو جائیں گے؟ آپ پر تہمت لگائیں گے تو آپ کی عزت چلی جائے گی؟ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے تو آپ کبھی سر اٹھا نہیں سکیں گے؟ سنیں، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا۔ اس دنیا میں چند ہی لوگ ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ تو آپ کے زوال کے منتظر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو جن چیزوں اور صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا ہوتا ہے ان سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے بندھی نہیں ہوتی کہ وہ زبان کھولیں گے تو عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ کو راضی کریں، کیونکہ لوگ تو وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ وضاحتیں اور دلائل کیسے، جس سے آپ کے کردار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر یہ ذلیل و رسوا کرنے والے اور دنیا کی عدالت چلانے والے انسان کون ہوتے ہیں؟ پتہ ہے صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اللہ پر یقین کے حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے اللہ کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ پر صبر کب آتا ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ یقین جس کو اللہ پر آ جائے، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا، کبھی نہیں جھکتا۔ پر بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا۔ بس صبر۔ اللہ جب کسی آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے ہی طے ہوتے ہیں، اور جانتے ہو یہ تکلیف، آزمائشیں ہم پر کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہمارا رتبہ بڑھا سکیں، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکیں۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک سا نہیں رہتے، سب کچھ بدلتا ہے، دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹ میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں
مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا۔ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا ہے۔ چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے۔ پھر ہمت نہ ہارو، اٹھو، دوبارہ سے وہ وقت دور نہیں جب تمہاری ہر محرومی ختم ہو جائے گی، جب ہر کمی پوری ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے بھی بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس سے بات کرو، اس کے بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں سمجھو۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر کرنا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جہاں سر سجدہ ریز ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہوں، وہاں پھر کن ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یقین رکھو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں مشکلات سے نکال سکتا؟ وہ تو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کن کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں، میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں جب مانگیں گے تو وہ تو ہماری ہر مانگ جو جائز ہو، ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر وہ قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پہ قادر ہے، سب کچھ ان کے ہی اختیار میں ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے پہ مسکراہٹ، اور پھر سورہ الرحمن کی آیت، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا۔ اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے، نہ بیان۔ الحمدللہ۔